اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمارے ویڈیوز سے استفادہ کر رہے ہوں گے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل بلینڈ آف ہسٹری انگلش کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اس کے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشنز کی سیٹنگ کا انتخاب کر لیں تاکہ جو بہن بھائی انگریزی کانٹینٹ سے استفادہ کرنا چاہتے ہوں وہ اس سے محروم نہ رہ سکے۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو امام حسین علیہ السلام کے عین حج کے دوران اللہ کا گھر اور اللہ کا شہر مکہ چھوڑنے پر تیار کی گئی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ اس میں ہم مختصراً آپ کی خدمت میں وہ عوامل اور وجوہات پیش کر سکیں جن کی بدولت امام حسین علیہ السلام کو مکہ چھوڑ کر کوفہ کا سفر اختیار کرنا پڑا، جو آخرکار کوفہ کی بجائے کربلا پر اختتام پذیر ہوا۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو پر۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مدینہ سے 5 دن کے سفر کے بعد 3 شعبان سن 60 ہجری کو مکہ پہنچا۔ مکہ کے باشندے اور بیت اللہ کے زائرین آپ کی آمد کی خبر سن کر بہت خوش ہوئے۔ شب و روز آپ کی رہائش گاہ میں لوگوں کا تانتا بندھا رہتا تھا۔ مکہ میں امام حسین علیہ السلام کو کوفیوں کی جانب سے ہزاروں کی تعداد میں خط موصول ہوئے جن میں امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ امام کا مکہ میں تقریباً 4.5 ماہ پر محیط یہ وقت تیزی سے گزر گیا اور سن 60 ہجری کے حج کے ایام آ گئے۔ مسلمان گروہ در گروہ مکہ میں وارد ہو رہے تھے۔ ناظرین، ماہ ذو الحجہ کے آغاز میں ہی امام کو یہ اطلاع مل گئی کہ یزید ملعون کے حکم سے عمر بن سعید بن العاص ظاہراً تو امیر کاروان کی حیثیت سے لیکن در حقیقت ایک خطرناک ذمہ داری لیے مکہ میں آیا ہے۔ یزید ملعون کی طرف سے اسے حکم تھا کہ مکہ میں جس جگہ بھی ممکن ہو وہ امام کو شہید کر دے۔ چنانچہ امام نے مکہ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے حج کے اعمال کو عمرہ مفردہ میں تبدیل کیا اور اس دن کہ جس دن حضرت مسلم نے کوفہ میں خروج کیا تھا اسی دن سوموار 8 ذو الحجہ کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خاندان بنی ہاشم اور ان شیعہ افراد کے درمیان امام نے خطبہ ارشاد فرمایا جو مکہ میں ہی امام کے حلقہ بگوش ہو گئے تھے۔ آپ نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوگا اور اللہ کے ارادے کے علاوہ کوئی دوسری طاقت حکم فرما نہیں ہے۔ اللہ کے درود و سلام ہوں اس کے بھیجے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ موت انسانوں پر اسی طرح لازم اور حتمی ہے جس طرح لڑکیوں کی گردنوں پر ہار پہنے رکھنے کا نشان۔ میں خدا کے نیک بندوں کے دیدار کا اسی طرح مشتاق ہوں جس طرح حضرت یعقوب حضرت یوسف کے دیدار کے مشتاق تھے۔ میرے لیے قتل گاہ معین کر دی گئی ہے جہاں پر میں قیام کروں گا اور گویا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ صحراؤں کے درندے اس سرزمین نینوا میں میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں اور اپنی اوجھڑی بھر رہے ہیں۔ قضا کے قلم سے جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس سے جائے فرار نہیں ہے۔ جس بات میں خدا کی خوشنودی ہے ہم اسی پر راضی ہیں۔ مصائب اور امتحان کے مقابلے میں ہم صبر و استقامت سے کام لیں گے۔ خداوند عالم صبر کرنے والوں کا اجر ہمیں عنایت فرمائے گا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جگر گوشوں کے درمیان ہرگز جدائی نہیں ڈالے گا۔ پیغمبر بہشت بری میں اپنے فرزندوں کے ساتھ ہوں گے، اس لیے کہ یہ فرزند پیغمبر اکرم کے نور چشم اور ان کے دل کی ٹھنڈک ہیں اور خدا کا وعدہ انہی کے توسط سے وقوع پذیر ہوگا۔ پھر امام نے آخر میں یہ فرمایا کہ تم میں سے جو بھی ہمارے راستے میں خون کا نذرانہ پیش کرنے، اپنی جان راہ شہادت اور خدا سے ملاقات کے لیے نثار کرنے کا آرزو مند ہے وہ کل ہمارے ساتھ چلنے کو تیار رہے،
کیونکہ میں انشاءاللہ کل صبح روانہ ہو جاؤں گا۔ ناظرین، امام علیہ السلام کے حج کو عمرہ میں تبدیل کرنے کا اور مکہ چھوڑنے کا جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کو علم ہوا اور انہیں یہ معلوم ہوا کہ یزید نے امام کے قتل کے لیے ایک دستہ مکہ بھیجا ہے اور امام مکہ چھوڑ رہے ہیں، تو آپ غیظ و غضب اور جلال میں خانہ کعبہ کی چھت پر آئے اور ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبہ آپ علامہ طالب جوہری کی کتاب حدیث کربلا میں بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حمد ہے اللہ کے لیے جس نے اسے یعنی کعبہ کو میرے مولا امام حسین علیہ السلام کے والد گرامی کے قدم سے شرف بخشا، جو کہ کل تک پتھروں سے بنا ایک کمرہ تھا، ان کے ظہور سے یہ قبلہ ہو گیا۔ اے بدترین کافرو اور فاجرو، تم اس بیت اللہ کا راستہ نیک اور پاک لوگوں کے امام کے لیے روکتے ہو، جو کہ اللہ کی تمام مخلوق سے زیادہ اس کا حقدار ہے اور جو سب سے زیادہ اس کے قریب ہے، اور اللہ کا واضح حکم نہ ہوتا اور اس کے بلند اسرار نہ ہوتے اور مخلوق کو آزمائش میں ڈالنا مقصود نہ ہوتا، تو یہی اللہ کا گھر خود میرے مولا کے پاس چل کر آتا، لیکن میرے کریم مولا نے خود اس کے پاس آ کر اس کو عظمت بخشی ہے۔ بے شک لوگ حجر اسود کو چومتے ہیں اور حجر اسود میرے مولا کے ہاتھوں کو چومتا ہے۔ اللہ کی مشیت میرے مولا کی مشیت ہے اور میرے مولا کی مشیت اللہ کی مشیت ہے۔ خدا کی قسم، اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تم پر اس طرح حملہ کرتا جیسے کہ کوئی غضبناک عقاب اڑتا ہوا چڑیوں پر حملہ کرتا ہے اور تم کو چیر پھاڑ دیتا۔ کیا تم ایسے لوگوں سے خیانت کرتے ہو جو بچپن سے ہی موت سے کھیلتے ہوں؟ اور کیا عالم ہوگا ان کی شجاعت کا جبکہ وہ عالم شباب میں ہوں۔ میں قربان کر دوں اپنا سب کچھ اپنے مولا پر، جو کہ اس پوری کائنات پر بسنے والے انسانوں اور حیوانوں کے سردار ہیں۔ اے لوگو، تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ ایک طرف شراب پینے والے ہیں اور دوسری طرف حوض کوثر کے مالک ہیں۔ ایک طرف وہ ہیں جن کا گھر لہو و لعب اور سارے جہان کی نجاستوں کی آماج گاہ ہے، اور دوسری طرف پاکیزگی کے جہان اور آیات قرآنیہ ہیں، اور وہ گھر جس میں وحی اور قرآن ہے، اور تم اسی غلطی میں پڑ گئے ہو جس میں قریش پڑے تھے، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، اور تم اپنے نبی کے نواسے کو قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہو۔ قریش اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے، کیونکہ امیر المومنین کی ہیبت و جلال کے آگے ان کی ایک نہ چل سکی۔ اور یہ کیسے ممکن ہوگا تمہارے لیے ابا عبداللہ الحسین کا قتل، جبکہ اسی علی کا بیٹا رسول کے بیٹے کی حفاظت پر مامور ہے؟ اگر ہمت ہے تو آؤ، میں تمہیں اس کا راستہ بتاتا ہوں۔ میرے قتل کی کوشش کرو اور میری گردن اڑاؤ تاکہ تم اپنی مراد پا سکو۔ اللہ تمہارے مقصد کو کبھی پورا نہ کرے اور تمہارے آبا اور اولاد کو تباہ کرے اور لعنت کرے تم پر اور تمہارے آباء و اجداد پر۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام اپنے جملہ عزیز و اقارب اور جان نثار ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر، جن کی تعداد بقول امام شبلنجی 82 تھی، مکہ سے روانہ ہو گئے۔ کتاب صحیفہ کربلا میں علامہ علی نظری منفرد نے العقد الفرید کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ جب عمر بن سعید بن العاص کو یہ خبر دی گئی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، تو اس نے حکم دیا کہ ان کا تعاقب کر کے گرفتار کیا جائے۔ حکومت کے سپاہی گھنٹوں تک ادھر ادھر گھوڑے دوڑاتے رہے، مگر امام حسین کو نہ پا سکے اور واپس مکہ لوٹ آئے۔ ناظرین، مقتل ابن سمعان میں عقبہ ابن سمعان نے روایت کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام مکہ سے نکلے تو عمر بن سعید بن العاص نے ایک دستہ بھیجا تاکہ وہ امام حسین علیہ السلام کو عراق نہ جانے دیں اور واپس مدینہ لے آئے۔
لیکن امام حسین علیہ السلام نے واپس مکہ آنے سے پہلو تہی کی۔ اس دستے کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں سے جنگ ہوئی۔ امام اور آپ کے اصحاب نے دلیرانہ مقابلہ کیا اور اپنا سفر جاری رکھا۔ اس دستے نے کہا، کیا خدا کا تقوی اختیار نہیں کرو گے اور امت سے علیحدہ ہو کر اس کے درمیان تفرقہ اندازی کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے جواب میں سورہ یونس کی آیت نمبر 41 تلاوت فرمائی، میرا عمل میرے لیے اور تمہارا عمل تمہارے لیے ہے، میں جو کرتا ہوں تم اس سے بری ہو اور جو تم کرتے ہو میں اس سے بیزار اور بری ہوں۔ ناظرین، جب کوفہ میں عبید اللہ ابن زیاد کو اطلاع ملی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے کوفہ آ رہے ہیں تو اس نے پہلے حسین بن اسامہ تمیمی اور پھر جشیش بن مالک کو فوج کے ایک دستے کا سپہ سالار بنا کر روانہ کیا۔ اس نے قادسیہ میں پڑاؤ ڈالا اور قادسیہ سے خفان تک اور قطقطانیہ سے لعلہ تک فوج بھر دی اور حکم دیا کہ واقصہ سے شام تک کے راستوں کی ناکہ بندی کر دی جائے۔ اس علاقے سے نکلنے یا اس میں داخل ہونے کی اس کے فوج کے دستے اجازت نہیں دیتے تھے۔ راستے میں سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے دیہاتیوں سے اس ناکہ بندی کے بارے میں معلوم کیا تو انہوں نے بتایا کہ خدا کی قسم ہم اس محاصرے کو نہیں توڑ سکتے، ہم میں اس کام کی طاقت نہیں ہے۔ اس کے باوجود امام نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ناظرین، انشاءاللہ واقعات کربلا پر مشتمل اگلی ویڈیوز میں ہم آپ کو امام حسین علیہ السلام کے سفر کی منازل اور ان میں پیش آنے والے واقعات کی نادر اور نایاب معلومات فراہم کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا جو ویڈیو آپ کو پسند آئے اس کا لنک اپنے حلقہ احباب میں شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ علوم محمد و آل محمد کی نشر و اشاعت میں آپ کی حصہ داری برقرار رہے۔ اپنا اور اپنے متعلقین کا بے حد خیال رکھیں اور خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔